انسان کا لفظ استعمال کر دیتے. شخص عربی زبان کا لفظ ہے یہ استعمال کر دیتے. رجل عربی زبان کا لفظ ہے یہ استعمال کر دیتے. المرء عربی زبان کا لفظ ہے یہ استعمال کر دیتے. لیکن حضور نے عبد استعمال کیا. میرے کریم آقا کی ہر بات میں راز ہے, ہر بات میں حکمت ہے, ہر بات دانائی پر مبنی ہوا کرتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عبد استعمال کیا ہے اس کا یہاں پر معنی کیا ہے. یاد رکھیں, میں صرف 3 لوں گا باقی چھوڑ دوں گا. رجل, المرء اور عبدن. رجل بھی آدمی کو کہتے ہیں, المرء بھی آدمی کو کہتے ہیں, عبدن بھی آدمی کو کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں رجل آدمی کون سا, وہ نیک بھی ہو سکتا ہے, بد بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, وہ عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے اور عبادت نہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح المرء یہ بھی آدمی کو کہتے ہیں, لیکن صرف المرء وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے, نیک بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے اور عبادت نہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو تیسرا لفظ ہے عبدن, عبد ہوتا ہی وہ ہے جو عبادت گزار ہو. عبد ہوتا ہی وہ ہے جو عبادت کرے, جو بندہ ہو, جو بندگی کرے, جو اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائے, اسے عبد کہتے ہیں. تو آپ کو تینوں کا مطلب سمجھ آیا ہے؟ مجھے ذرا بتا دیں تاکہ میں اس کو کنکلیوڈ کر دوں, آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دوں. بتائیں رجل کون سا مرد ہے, نیک بھی اور بد بھی. المرء نیک بھی ہے اور برا بھی. عبدن کیا ہے, عبادت گزار. تو میرے نبی نے نہ رجل کا لفظ استعمال کیا, نہ مرء کا لفظ استعمال کیا, بلکہ استعمال کیا تو عبدن کا لفظ استعمال کیا. عبدن کا فرمایا لا یؤمن, عبدن فرمایا تم میں سے کوئی بھی عبد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار نہ کرے. گویا حضور بتا رہے تھے کہ تمہاری عبادت چاہے کتنی ہی زیادہ ہو, تمہارے روزے کتنے ہی زیادہ ہو, تم کتنی ہی زیادہ نمازیں پڑھو, تم جتنی مرضی اللہ اللہ کرو, تم اللہ کے نام کی مالا جپو, تم اپنے سجدے میں سر رکھے رکھو, تم سارا دن تبلیغ کرتے رہو, سارا دن مصلی کی پیٹھ میں رہو, تم کتنے بڑے عبادت گزار بن جاؤ, اگر دل میں میری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبدن تمہاری عبادتیں کسی کام نہیں آئیں گی, تمہاری ریاستیں کسی کام نہیں آئیں گی, تمہاری نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی, تمہارے روزے کسی کام نہیں آئیں گے, تمہارے حج صدقات کسی کام نہیں آئیں گے, تمہاری تبلیغیں کسی کام نہیں آئیں گی, تمہارے ماتھے کے چٹاخ کسی کام نہیں آئیں گے. یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا, لپیٹ کے تمہارے منہ پہ مارا جائے گا اگر دل میں میری محمد کی محبت نہیں ہوگی. لا یؤمنو عبدن, عبادت صرف اس کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے. بخشش مکینے گنبد خضرا کی سفارش میں. یاد رکھیں عبادت کا انکار نہیں ہے, ضروری ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یاد رکھیں جو ادب کرتا ہے حضور کا, اللہ خود ہی اسے عبادت کی توفیق دے.
حضور کا ادب کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو ادب نہیں کرتا وہ ہزاروں عبادتیں کر کے بھی اپنا منہ اپنا دل کالا ہی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بارگاہ کا ادب نہیں کیا جس کے ادب کا حکم رب نے دیا، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ نہیں ٹائم نہیں کا بیٹھ جو نہ، آگے بڑا ٹائم ہو گیا، بس یہی بتانا تھا آپ کو کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اسے لازم پکڑیے، اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ کا ادب سکھائیے، خود حضور کی بارگاہ کا ادب کیجئے۔ بس جس نے یہ ادب کر لیا اس نے بڑے بڑے درجات پا لیے، مقامات پا لیے، اس کی عبادت جاری ہو گئی، اس کا دل جاری ہو گیا، اس کی نمازیں جاری ہو گئی۔ اور جس نے یہ ادب نہ کیا اور اس ادب سے دور رہا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے صدقات سب کچھ لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارے جائے، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ بس ایک ادب کی بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے عظیم بزرگ جانتے ہیں اور سنا ہوگا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی بولیے خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ حرام تھا؟ بولیے حرام نہیں تھا، حلال تھا، اور حلال ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ جب ان سے پوچھا جانا کہ آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے، تو آپ نے فرمایا میں اس لیے خربوزہ نہیں کھاتا کہ حدیث میں یہ تو ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خربوزہ تناول فرمایا، حضور نے خربوزہ کھایا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس نے خربوزے کو کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا۔ خربوزہ کاٹنا کیسے ہے؟ اس کو دائیں سے کاٹیں گے، بائیں سے کاٹیں گے، درمیان سے کاٹیں گے، نیچے سے کاٹیں گے، اوپر سے کاٹیں گے، اسے کاٹنا کیسے ہے؟ اس کے پیسز کیسے کرنے ہیں؟ اس کی پھاڑیاں کیسے بنانی ہیں؟ مجھے جب یہ حدیث نہ ملی تو بس حضور کے ادب میں کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ اس کو کاٹنے کا ادب کیا ہے، سنت کیا ہے، میں نے خربوزہ ہی نہیں کھایا، میں نے خربوزہ نہیں کھایا۔ اس لیے کہا ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، کہ یہ اللہ کے آسمان کے نیچے زمین پر ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے کہ جس کا ادب اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے درجے کے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی سانس روک لیتے ہیں، وہ بھی سانس روک لیتے ہیں۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مدینہ ہے طیبہ، وہ حضور کی بارگاہ ہے جس کا ادب رب نے بتایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ 1400 سال، 1450 سال گزرنے کے باوجود مدینہ طیبہ میں جو جائے گا اس کے لیے یہ ادب برقرار رہے گا۔ حضور کی قبر انور پر بھی اگر آواز اونچی کرے گا تو 1450 سال پہلے حکم تھا، آج بھی وہی ہوگا۔ بس اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انجمن غوثیہ قادریہ یہ حضور کے ادب والی ہے، یہ تحریک عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنے والی ہے، یہ تحریک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق استوار کر کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانے والی ہے۔ لہذا اس تحریک کا حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں حضور کے ادب کی بات آئے وہاں پہ کمپرومائز نہ کریں، وہاں پر کمپرومائز نہ کریں۔ جیسے میں آیا یہاں پہ تو آپ سب کھڑے ہو گئے،
نعرے لگانے شروع کر دی. آپ نے دست بوسی کی, وہ ساری ملاقاتیں کی, سب کچھ ہوا. بھئی یہ سب کچھ آپ کی محبت ہے, اللہ سلامت رکھے. یہ اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے. اب حضور کی نعت چل رہی ہو تو مجھ کمینے کا وہاں پر کیا مقام ہے؟ حضور کی نعت ہے, آقا کی نعت پڑھی جا رہی ہے. وہ نعت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت حضور کے درباری ثناخوان, انہوں نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرت حسان بن ثابت نے کہا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنی شہرت, اتنی عزت کیا اس وجہ سے ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ حضور کا ذکر کر کے حضور کے کلام کی, حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہیں؟ یہ ان سے کسی نے کہا. انہوں نے کہا نہیں, میں حضور کا ذکر کر کے حضور کی شان کو نہیں بڑھاتا, بلکہ جب حضور کا نام میرے کلام میں آتا ہے تو وہ میرے کلام کی بھی عزت بڑھا دیتا ہے, میری بھی عزت بڑھا دیتا ہے. تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی